غلام قادر صاحب، سر جی آپ میرے معزز مہمان تھے، آپ اس شریف میں آئے اور آپ نے وہاں پہ مختلف مزارات بھی دیکھے اور یہ مسجد بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو محمد بن قاسم کے نام سے منسوب ہے. آپ کی کیا فیلنگس ہیں، کیا احساسات ہیں سر؟ الحمدللہ اس میں جو پرانی ایک تاریخی یادیں ہیں اور انسان کو ایک روحانیت اور پرانے دور کی جو ایک ہماری تاریخ ہے اور جو تصوف تھا جی وہ ذہن میں آتا ہے جی اور بڑا سکون ملا. یعنی اب یہاں پہنچ کر نا ہمیں دنیا کی باقی چیزیں ساری بھول گئیں صحیح. اور بس یہ یعنی جو جس طرح کہتے ہیں کہ او شریف جو ہے نا روحانی مرکز ہے، سکون دینے والا مقام ہے، آپ نے وہی فیلنگس محسوس کی؟ وہی فیلنگ ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، بڑا سکون ہے. اچھا. اور یہ ہمارے جو ہے نا بہت ہی پیارے بزلہ سنج شوخ مزاج لیکن ساتھ ہی جو ہے نا روحانی طور پر بھی ہم انہیں پیر کہتے ہیں، تو محمد علی جوہر صاحب میرے بہت اچھے دوست ڈی جی خان سے یہ بھی تشریف لے ہیں. سر آپ نے کیا محسوس کیا؟ سر میں نے بہت کچھ سیکھا یہاں آ کے. جی اس کے بارے میں تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس مسجد کے بارے ہاں میں جی بات ضرور ہو جائے. ضرور سر پلیز. مسجد دیکھنے کے مطابق ہم تین چیزیں دیکھتے ہیں. صحیح. ایک تو زمانے کے سماج کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس آرکیٹیکچر کو پتہ چلتا ہے جی اور اس طرح ہم نے جو ان کی کاریگری دیکھی ہے، نہ مسائل نہ ہونے کے جی باوجود جی یا کم وسائل میں جی انہوں نے کچی اور پکی اینٹوں کا جو امتیاز بنایا ہے. یہ آرچیں جو ہیں جس طرح محراب فن تعمیر کے حوالے سے آپ فن کریں. تعمیر کے حوالے سے بہت ہی عمدہ ہے. جی اور ادھر لے آئے جو کچھ مغلہ ہے جی تو یہ قدیم مسجد، تو اس کو دیکھ کر مزید جو ہمارے وہ تھے اس میں احساسات، اس میں مزید سکون محسوس ہوا، اپنے معلومات. جی سر جو بالکل سکون ہے. تو واقعی یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مسجد ہے جس طرح منسوب کیا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کے زمانے کی، کیونکہ وہاں جو ہے آرکیٹیکچر وہ سب کچھ بتا رہا تھا کہ ایک سیٹلڈ جب مسلمان حکمرانوں نے یا متمول حضرات نے وہ بنایا تو یہ شروعات کا ہے. تو اس میں کچی اینٹیں ہیں زیادہ، پختہ اینٹوں کا بھی استعمال ہے. تو پرانا جو ہے یہ ہمارا ورثہ ہے، تو اس کو محکمہ اوقاف کو اپنا محفوظ کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں اب جب مٹ گئیں تو ہمارے وہ جو تہذیب ہے تصویروں اور ویڈیوز میں رہ جائے گی، لیکن یہاں پہ آ کے جو ہم نے محسوس کرتے ہیں قلبی کیفیات ہوتی ہیں ان سے ہم محروم ہو جائیں جو گے. احساسات ہیں ہمارا ایک تو یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے کہ ہم سب نے جانا ہے کہ اتنے بڑے عالیشان یہ مساجد، مقابر، یہ عمارات منہدم ہونے والی یا منہدم ہو گئی ہیں. اب اس کو دیکھیں یہ بھی دھنس چکی ہے نیچے کافی، اور یہاں ایک مقامی قبرستان قائم ہو چکا ہے. جی تو بہرحال یہ ایسی چیزوں کو محفوظ کرنا چاہیے. بالکل سر. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی خان صاحب کہ یہ چیزیں ویڈیو تصویروں میں تو مل جائیں گی، لیکن یہاں آ کے جو ہم نے اس کی فضا میں جو سانس لیا، ہمیں روحانی تسکین محسوس ہوئی، وہ کیفیات وہ نہیں مل سکیں گے اور ہماری نئی نسلیں وہ ان چیزوں کو محسوس نہیں کر سکیں گے. اور واقعی یہ اس مسجد کا طرز تعمیر اس کی جو ہے نا اس کی قدامت کی نا دلیل ہے، اور اس میں میرے سب دوستوں نے نا بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب ایک جو ہے اس میں نے دیکھا جو وہاں بھی اور شریف میں بھی دیکھا، یہ لکڑی جو ہے اتنی قدیم لکڑی، آج کل لوہا بھی زنگال ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کوئی ان پر کیمیکل لگا ہے یا پرانی کوئی اس قسم کی کوئی مخصوص قسم کی لکڑی کا استعمال ہوا ہے. وہ لکڑی نہ تو دیمک چاٹی اسے، نہ مٹی کھا سکی، جبکہ اینٹیں جو ہیں وہ بھی گر رہی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، لیکن جو لکڑی ہے وہ اسی طرح ان کے درمیان میں اسی طرح وہ لکڑی سالم محفوظ ہے. بالکل سر بالکل سر. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. آپ آئے، آپ نے جو نا اس شریف کو دیکھا، میرے دل کو بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے لوگ جو نا ہیں تو ہمارے ہی اپنے، تو آپ کے ساتھ تو مزید قربت کا تعلق ہے. آپ نے یہاں پہ گمن سچار کو بھی دیکھا. ایک اور چیز جو دیکھی یہاں کہ یہ شارٹ کٹ ہے ہمارا، یہ ایک کلچر ہے کہ اس طرح اگر جائیں ہم مشرق کی طرف تو پورا انڈیا میں داخل ہو سکتے ہیں. شارٹ کٹ راستہ ہے. جی بالکل بالکل. اب دیکھیں گے آپ کا کوٹلہ موسیٰ خاں ہو گیا، اس شریف ہو گیا، تو اس سے آپ چلتے جائیں یہ جتوئی، علی پور، ہیڈ پنجنت، تو آگے پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جام پور، اور یہی علاقے تو وسط ایشیا تک پہنچاتے تھے، افغانستان وسط ایشیا تک پہنچاتے تھے، بالکل ایران وغیرہ، تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے. اور زیادہ شکریہ آپ سب دوستوں کا. آپ آئے، میرا مان رکھا، میری خوشیاں بڑھیں. میں دلی طور پر آپ سب دوستوں کا مطمئن. بہت شکریہ.